نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کی ذات کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ذات کو اس کی تمام قدرتوں اور صفات کے ساتھ ماننا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اس نے تمام زمینوں، تمام آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان نظر آ رہا ہے وہ پیدا فرمایا۔ اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ذرہ اور بڑی سے بڑی چیز جیسا کہ پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی مخلوق کی محتاج نہیں، بلکہ سارے عالم کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ اس کا تمام چیزوں پر پورا کا پورا کنٹرول ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر ایک کالی چنٹی کالے پتھر کے نیچے کالی رات میں ہو تو اللہ رب العزت کی ذات اسے جانتی ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اسے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات ہی اسے رزق دے رہے ہیں۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز اس کے حکم سے چل رہی ہے، سر کام اپنا سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک پتا بھی اپنی مرضی سے درخت سے زمین پر نہیں گرتا، بلکہ روئے زمین پر کل کتنے درخت ہیں اللہ رب العزت کے ذات کے علم میں ہیں۔ ان درختوں کے اوپر کتنے پتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور ان پتوں کی رگوں میں کتنا پانی جمع ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ روئے زمین پر کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں اللہ کے علم میں ہیں، ان سمندروں میں کتنا پانی ہے اللہ کے علم میں ہے، اور وہ پانی کے کتنے قطرے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے۔ خشکی میں کتنے ریت کے ذرے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کو بنا سکتا نہیں۔ اس بات پر ہمارا یقین آ جائے۔ آگ میں جلانے کی صفت کس نے رکھی؟ اللہ رب العزت کی ذات نے رکھی۔ جب اللہ نے چاہا تو آگ یہ جلائے گی، جب اللہ رب العزت کی ذات نہیں چاہیں گے تو یہ آگ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے جب آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی بن جا، فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال بھی نہیں آگ میں جلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 40 دن جو آگ میں نے گزارے میرے زندگی کے بہترین دن ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، چھری میں کاٹنے کی صفت اللہ رب العزت کی ذات نے رکھی۔ جب اللہ نہ چاہے تو یہ نہیں کاٹتی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنا چاہا، لیکن چھری نے بال بھی نہیں کاٹا۔ تو آگ میں جلانے کی صفت، چھری میں کاٹنے کی صفت یہ اللہ رب العزت کی ذات نے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جب چاہیں گے وہ اپنا کام سر انجام دے گی، اور اللہ کا امر نہیں ہوگا تو نہ چھری کاٹ سکتی ہے نہ آگ کسی چیز کو جلا سکتی ہے۔ ان ساری کی ساری باتوں پر ہمارا یقین آ جائے۔ ساری کی ساری طاقتیں قدرتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے، رب الناس اور رب العالمین ہے۔ اس نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا، زمین سے مختلف چیزوں کو اگایا، اس میں رنگ اور ذائقے بھرے، ایک ننھے سے بیج سے کتنے بڑے بڑے درختوں کو بنایا، پھر اس درخت کے اوپر کتنے خوبصورت اللہ رب العزت کی ذات نے پھل اور پھول لگائے۔ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ساتوں آسمانوں کو بنایا جو بہت بڑے اور مضبوط ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اور نہ ان میں کوئی نقص ہے۔ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں ساتوں زمینیں ایسے ہیں جیسے بہت بڑے گراؤنڈ میں ایک گیند پڑی ہو۔ دوسرا آسمان اتنا ہی بڑا ہے، اس کے مقابلے میں پہلا آسمان ایسے ہی چھوٹا ہے جیسے ایک بہت بڑے کرکٹ کے گراؤنڈ میں ایک بال پڑی ہو۔ اسی طرح ساتوں آسمان ایک دوسرے سے ایسے ہی بڑے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، ان آسمانوں کو بنانے والی ایک ذات ہے، اور وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو ہم پہچان لیں۔ جب اللہ کے نظام اتنے بڑے ہیں تو سبحانہ و تعالیٰ خود کتنے بڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
وہ ایسی ذات ہیں جو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے۔ اس اللہ رب العزت کی ذات سے ہمارا تعلق جڑ جائے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارا دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں ایک مقصد بنا کر بھیجا۔ اگر اس مقصد کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی ہے، ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ اور اگر من چاہی زندگی گزاری، میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ چاہت والی زندگی 60 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی۔ اس کے بعد کی آنے والی جو زندگی ہے اس میں مشکلات در مشکلات ہیں، بہت سے امتحانات ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو، مومن کو، مسلمان کو آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اور آخرت میں جنت دینے کے لیے، جنت جیسی نعمت کو دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں کامیابی پانے کے لیے، اس آخرت کی زندگی میں کامیابی پانے کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ کے حکم کو مان کر چلیں گے، سنت طریقوں کو اپنائیں گے، اللہ رب العزت کے ذات دونوں جہانوں میں کامیابی دے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات 100% اپنے حکموں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔